بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ فرماتے ہیں امام بزاوی علیہ الرحمہ امرت بالصلاة فی الجماعۃ بذکر ارکانها مبالغۃ فی المحافظۃ علیہا۔ ترجمہ واضح ہے کہ انہیں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے فی الجماعہ، اور اس کے ارکان کو بھی ذکر کیا۔ ارکان سے کیا مراد ہے؟ وسجدی ورکعی۔ کیوں ذکر کیا؟ مبالغے کی وجہ سے کہ وہ اس کی محافظت میں مبالغہ کرے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ سجدہ پہلے کیوں آیا اور رکوع بعد میں کیوں ہے؟ کیونکہ ترتیب میں تو رکوع پہلے۔ فرماتے ہیں وقدم السجود علی الرکوع اما لکونہ کذلک فی شریعت۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی شریعت میں ہی ایسا تھا کہ کیا ہے، رکوع پہلے، سجدہ پہلے، رکوع بعد میں۔ او للتنبیہ علی ان الواو لا توجب الترتیب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بتایا ہے تاکہ ہمیں نحو کا یہ قاعدہ سمجھا دے کہ واو میں ترتیب لازم نہیں ہوتی۔ اہم بات ہے کہ اقنتی لربک واسجدی وارکعی، اور ہم کہتے ہیں کہ واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے نہ کہ ترتیب کے لیے۔ تیسری کی وجہ سے او لیقترن ارکعی بالراکعین، کیونکہ آخر میں رکوع بات کرنی تھی ارکعی مع الراکعین۔ بات واضح؟ تو آیت کو اس پر ختم کرنا تھا پیچھے سے فواصل کی وجہ سے، اور اس میں حکمت کیا تھی؟ للایذان بان من لیس فی صلاتہم رکوع لیسوا مصلین، یہ بتانے کے لیے کہ جن کی نماز میں رکوع نہیں ہے نا وہ مسلین ہے ہی نہیں، لہذا میں وارکعی مع الراکعین۔ اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ علماء نے کہا کہ یہود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ نماز میں رکوع نہیں کرتے تھے اپنی نماز میں، تو بتایا جا رہا ہے وارکعی مع الراکعین اصل نماز وہ ہے جس میں رکوع ہوتا ہے۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا کہ المراد بالقنوت ادامۃ الطاعہ، کہ بھئی قنوت سے مراد ہے اطاعت کو دوام کے ساتھ اختیار کرنا۔ پیچھے کیا آیا تھا؟ اقنتی لربک۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کقولہ تعالی، اس کی دلیل یہ ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، قانت ای مطیع آناء اللیل ساجدا وقائما۔ وبالسجود الصلاۃ، اور یہ بھی کہا گیا کہ سجود سے مراد نماز لی گئی ہے، کقولہ تعالی وادبار السجود۔ پھر رکوع سے کیا مراد ہوگی؟ وبالرکوع الخشوع والاخبات ای التواضع۔ سمجھ میں آ رہی؟ یا تو رکوع اور سجود سے مراد ارکان صلاۃ ہے، یا رکوع اور سجود میں سجدے سے مراد نماز ہے، اور رکوع سے مراد الاخبات والتواضع، الخشوع والاخبات۔ اخبات ہوگا جھکنا، والمخبتین سے وبشر المخبتین ای متواضعین۔ اخبات اصلا تواضع ہے، خبت کہتے ہیں الارض المنخفضہ کو، نشیبی زمین کو۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک ای ما ذکرنا من القصص من الغیوب التي لم تعرفها الا بالوحی۔ یہ جو ہم نے آپ پر غیب کے قصے بیان کی یہ آپ کو نہیں معلوم ہوئے مگر وحی کے ذریعے۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، آپ ان کے پاس تو نہیں تھے نا جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے۔ اقداحهم، کہتے ہیں قلم سے مراد دو ہو سکتی ہے، ایک ہی کہ اقداح ہو۔ اقداح کس کو کہتے ہیں؟ قدحن کی جمع۔ قدحن کس کو کہتے ہیں؟ تیر کو۔ تیر اور تیر بھی ڈالے جاتے ہیں نا جوئے کے لیے بھی اور قرآن اندازی کے لیے بھی۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا، اور یہ زیادہ قوی ہے جو اس کو یہ قیلا کہہ کر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ قلم کی حقیقت قلم کی ہے نہ کہ قدحن کی ہے۔ تو فرمایا دیکھیں ایک ہوتا ہے قدحن، یہ تیر ہے، ایک ہوتا ہے قدحن، یہ مصدر ہے، قدح یقدح سے یعنی قدح کرنا، اور ایک ہوتا ہے قدحن، وہ کہتے ہیں پیالے کو۔ ٹھیک ہے، ایک ہے قدحن، قدحن اور قدحن۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اقترعوا باقلامہم، انہوں نے اپنے قلموں سے قرآن ڈالا، التی کانوا یکتبون بها التوراۃ تبرکا، جس سے وہ تورات تبرکا لکھا کرتے تھے۔ والمراد، اب یہ ذرا غور سے سنیے گا، والمراد تقریر کونہ وحیا علی سبیل التحکم بمنکریہ۔ کہہ رہے ہیں اس پورے کلام سے مراد کیا ہے؟ وما کنت لدیہم اذ یلقون، پہلے سمجھ لیجیے، دیکھیں وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، بھئی پہلے تو احتمال یہ کہ آپ نے کسی سے سنا ہو، یہ یعنی دو ہی احتمال ہے نا، آپ نے سنا ہے کسی سے یا آپ خود موجود تھے۔ تو اللہ نے کس احتمال کی نفی کی ہے؟ آپ خود موجود نہیں تھے۔ اچھا، سننے کے احتمال کی نفی نہیں کی، کہا کہ اصل میں یہ سبیل التحکم ہے، کیونکہ یہ بھی سب جانتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ان کے سامنے، اور جانتے ہیں کہ آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی،
تو لہذا تعلیم تو آپ نے حاصل نہیں کی، دوسرا احتمال رہ جاتا ہے۔ تو کہا ان سے یہ جا رہا ہے تلبیہ کہ اللہ کے رسول تو وہاں نہیں تھے نا، یعنی تم کافی عقل مند انسان ہو۔ ایک احتمال تو باطل ہے کہ آپ نے کسی سے یہ سارے قصص سنے ہو، دوسرا احتمال کیا ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہوں، تو اس کو تو تم کبھی بھی نہیں مان سکتے کہ اللہ کے رسول موجود تھے اس لیے انہوں نے سن لیا۔ تو لہذا وما كنت لديهم اذ يلقون میں ان پر طنز کیا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ یہ ان کی یعنی کہتے ہیں اب پڑھیں والمراد تقریر کونہ وحیا علی سبیل التحکم، کہہ رہے ہیں کہ اصل مراد یہ ہے کہ اس کا وحی ہونا ثابت کیا جائے علی سبیل التحکم، تحکم ہے کے ساتھ طنز، بمنکری فإن طریقہ، اب دیکھیں فإن طریقہ معرفت الوقائع المشاہدۃ او السماع، بھئی واقعات کو جاننے کے طریقے دو ہی ہو سکتے ہیں، یا مشاہدہ یا سماع، کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اراد بھی سماعی ہے، اس کے سوا کوئی ممکن ہی نہیں نا۔ آپ کہیں فلاں سکندر اعظم نے فلاں جگہ فتح کی، اچھا یہ ایک واقعہ ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا ہے، بس اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے واقعات کو جاننے کا۔ ماضی کے واقعات کی بات ہو رہی ہے، فإن الوقائع، موجودہ واقعات کو جاننے کا بھی۔ وعدم السماع معلوم لا شبہۃ فیہ عندہم، کہتے ہیں اللہ کے رسول کا عدم سماع ایسا معلوم ہے کہ ان کے پاس بھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے سنا کسی سے نہیں۔ اچھا پھر فبقی ان یکون الاتہام، پھر یہی رہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول پر الزام کس بات کا لگائیں گے کہ آپ نے دیکھا ہے یہی فبقی ان یکون الاتہام باحتمال العیان ولا یظن به عاقل، یہی بات رہ جاتی ہے کہ آپ کے بارے میں وہ یہ الزام لگائیں کہ آپ نے شاید دیکھا ہو، آپ موجود ہو ادھر، اور کوئی عاقل ایسی بات تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو گویا اس کے ذریعے کیا ہوا، والمراد تقریر کونہ وحیا، کہ اب ثابت یہ ہو گیا کہ یہ وحی ہے، علی سبیل التحکم بمنکری، جو انکار کرنے والے ہیں ان پر علی سبیل التحکم۔ بات واضح ہے نا؟ ایہم یکفل مریم متعلق بمحذوف دل علیہ یلقون اقلامہ، کہہ رہے ایہم یکفل مریم متعلق ہے ایک ایسے محذوف سے کہ جس پر دلالت اس قول نے کی اللہ تعالیٰ کے یلقون اقلامہ، ای یلقونہا، اب وہ محذوف کیا ہے وہ بتا رہے ہیں، ای یلقونہا لیعلموا، یہ محذوف ہوگا تاکہ وہ جان لیں، او یقولوا، یا وہ کہیں ایہم یکفل مریم، بات واضح ہوگا، یعنی وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم محذوف کیا ہے، لیعلموا ایہم یکفل مریم، او لکی یقولوا ایہم یکفل مریم، وما كنت لديهم اذ يختصمون تنافسا فی کفالتها، کیوں جھگڑ رہے تھے ان کی کفالت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی وجہ سے کہ میں کروں گا، وہ کہتے ہیں میں کروں گا۔ اذ قالت الملائکہ بدل من اذ قالت الاولی، پہلے بھی آیا تھا نا، کیا آیا تھا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، تو کہتے ہیں کہ اسی کا بدل ہے، اور بیچ میں وما بینہا اعتراض، بیچ میں جو اور باتیں آئی ہیں وہ کیا ہیں، وما کنت لدیہم اذ یلقون، یہ سب کیا ہے، جملہ ہے معترضہ، او من اذ یختصمون، یا یہ بدل کس کا ہوگا جو ابھی ختم ہوا ہے نا، وما کنت لدیہم، اب آپ کہیں کہ اسی وقت تو بشارت نہیں دی جا رہی ہے، ابھی وہ چھوٹی سی ہوں گی اس وقت جب جھگڑا ہو رہا ہے، تو اسی وقت کیسے کہہ سکتے ہیں، بدل یہ کیسے ہوگا، اذ یختصمون اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم زمانے کو ایک وسیع زمانہ فرض کرتے ہیں، ظرف کو متصل بنا لیتے ہیں، جیسے میں کہوں کہ آج کے دن میں حدث، یعنی میں کہوں اذ جاء رجل فی الصباح، اور پھر اس کے بعد اذ بدل لے کر آؤں اذ قال فی المساء، تو میں کہوں گا اذ قال فی، اس لیے کہ یہ دن پورے کا پورا ایک ہی ظرف میں کنسیڈر کر رہا ہوں۔ تو یہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی پوری زندگی کو اگر ایک ظرف بنا لیا جائے تو یہ اس کا بدل ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں، علی ان وقوع الاختصام والبشارہ، جھگڑا کب ہو رہا تھا، جب وہ بچی تھی، اور بشارہ کب ہے، جب وہ بڑی ہو چکی ہے، فی زمان متسع، یہ ایک زمانے متسع میں ہوا، کا قولی کا، جیسے آپ کہتے ہیں سنۃ کذا، اب سنۃ کذا میں یہ ہوا تو سنہ ایک لمحہ ہے یا ظرف زمان متسع ہے، متسع، تو اسی طریقے پر ان کی زندگی پورا ظرف زمان بنا لی گئی، جیسے آپ 365 دن کو ایک ظرف زمان بنا لیتے ہیں کہ نہیں، اسی طرح کیا کسی کی حیات کاملہ کو ایک ظرف بنایا جا سکتا ہے، تو بشارت اور ولادت کے وقت اختصام، یہ سب ایک ہی ظرف میں ہوا، بات واضح، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جی پوچھیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جمعہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔